یہاں کے علمی ماحول کے صبح مبین اور ہر شب میں ذری نورانی ہے، بس میں الفت میں چاشنی اور سرور ہے، تو ان گزرے شب کی تاریکیوں میں جگنوا کی نورریز جگمگاہٹوں اور موسم بہار کی لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسہ میں آیا مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے کہ آپ نے ہماری صدائے دل کو صدائے باز گشت یا صدائے بصحرا نہ ہونے دیا، بلکہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر ہمارے حوصلوں کو زندگی بخشی اور ہمارے ارادوں کو زندگی بخشی اور ہماری رگوں میں کروانے سفیر کی ایک نئی روح پھونکی اور ہمارے ارادوں کو جلا بخشی۔ کتنا پرکیف ماحول اور کتنی تازگی بخش فضا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے اور رسول اللہ کے دیوانے بے تبانہ و پروانہ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ نہ سردی گرمی کی پرواہ، نہ تاریکی اور روشنی کا احساس، کس شان سے مسافر منزل کو جا رہے ہیں، جیسے پانی کا دھارا ندی نالوں میں تسلسل کے ساتھ بہ رہا۔ جدھر دیکھو نور ہی نور، بہاری بہار، سرور ہی سرور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات دودھ میں مستغرق ہو یا چاندنی پورے آبتاب سے جلوہ افروز ہو، جہاں نورانیت گشت کرتی پھرے، ہر کش و ناکس پر دیکھو مستی چھائی ہوئی ہے، ہر کلی مسکرا رہی ہے۔ تازگی و تابندگی کی فضا میں یہ اجلا اجلا سا سما، یہ مہکی مہکی سی فضا، یہ مست مست ہوا، سب کے سب جھوم جھوم کر خوشی کے نغمے گاتے ہیں، فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ انوار و تجلیات کی برکھا ہو رہی ہے، فیض و عنایات کی بارش ہو رہی ہے، ابر رحمت جوش میں ہے، یہاں ہر دل ہے میں خانہ سبھی ہے۔ بہار آئی چمن میں آج گنجے مسکراتے ہیں، بہار آئی چمن میں آج گنجے مسکراتے ہیں، بانداز حسی گلشنے علمی سجاتے ہیں، سجائے ہونٹ پر نغمات ترحیب و تشکر کے، سجائے ہونٹ پر نغمات ترحیب و تشکر کے، صمیم قلب سے اہلا و سہلا گنگناتے ہیں۔ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیات، گوناگون مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ترک کر کے جلسے کو زینت بخشی ہے، جس پر ہمارے احساسات کی دنیا روشن ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں پرمغز ولولہ انگیز اور معلومات سے بھرپور تقریریں ہوں، تو زبان و بیان اور انداز نگارش کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے تاریخی اور وقتی مسائل پر مکالمے بھی ہوں، نہ تو نظم کا پرکیف و پربہار سنگم ہو تو دلچسپ اور مزاحیہ مکالموں کا گلدستہ بھی ہو، جو دل و دماغ کا راحت و فرحت اور آپ کی روح کی تسکین کا سامان فراہم کرے۔ لہذا ہم نے اس بزم کو ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے بہتر بنانے کی سعی کی ہے، جس کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بغیر آپ کے تعاون کے ہم اس پروگرام کی منزل کو طے نہیں کر سکتے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ عزیز رفقا و دوستو، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی پروگرام کو بغیر ہدایت اکابرین کے آگے بڑھانا اور تا دیر قائم رکھنا مشکل کیا مجھے تو ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے دیگر دینی اجلاس اور اجتماع ہوتے ہیں، اسی طرح سے آج کا ہمارا یہ شہریہ پروگرام اپنا خاص مقام اور وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باوقار شخصیت عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اکابرین امت کا یہ آئین عمل رہا ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے،
ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارروائی کے لیے بس مقتدا چاہیے، جس کی قیادت و سیادت اور تحت و نگرانی میں وہ پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے اختتام کی سرحد عبور کر جائے، لہذا ہم بھی اب اس کے کی بزم کا آغاز ہو، اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات، فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، اسرار و قابلیت، اخلاق و مروت، متانت و محبت اور حسن و جمال کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے وعظ و خطابت، تبلیغ و ارشاد اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے بنتے ہیں، جن کا جمال علم اور حسن عمل ایک ایسا سرچشمہ آب حیات ہے جس کا شیریں اور شفاف پانی دلوں کی بادیں سکون کو جھلسی ہوئی خطیوں سے سبزہ زار اور مرغزار بنا دیتا ہے، جن سے میری مراد جامع علم و عرفان، ادیب با کمال، شہنشاہ فکر و تدبر، داعی اسلام، مصنف شہیر، استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا مفتی جمیل احمد صاحب نصری دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے تم پر خلاق، علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے تم پر خلاق، بہتر شفقت معمار ملت فیض مجسم زندہ باد۔ صدارت کے لیے جس ذات گرامی کو نام کو پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، اس پر ہم بےحد فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں اور اراکین بزم سے تائید کی قوی امید رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو۔ صدارت کے منصب جلیل کے لیے جس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین بزم کی جانب سے پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔ جو صحن باغ کا ہے وہ ایسا ہے دلکشاں، جو صحن باغ کا ہے وہ ایسا ہے دلکشاں، آئی ہے جس میں گلشن فردوس کی ہوا، ہر سو نسیم چلتی ہے پرکیف ہے فضا، ہلتی ہے ڈالیاں سبھی ہر گل ہے جھومتا، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، دور خزاں گیا اور دن آئے بہار کے، چمنشتان علم و عمل کے نوشکندہ پھولوں، آپ جس پروگرام کے انتظار میں گرفتار نظر آ رہے ہیں تو ساتھی میرے ارما بھی مچل رہے ہیں کہ آغوش شب میں ایک ایسی شمع فیروزہ ہوں جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی شرمانے لگے، چاند جس کی رعنائیوں پر مچلتا ہو، سورج جس کی زیاپاس کرنوں سے اپنی آرزوؤں کا چراغ منور کرتا ہو، ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے، دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور آرزوؤں کے قول مسکرانے لگے، یعنی اس مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت و سعادت سے ہم اپنی بزم کا آغاز کریں، جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعراء حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری پر مجبور ہو گئی، اس مقدس قرآن مجید کی تلاوت و سعادت کے لیے میری نظر انتخاب ساحل اللسان قاری خوش الہان برادرم لئیق احمد نوادوی عربی پنجم پر جا کر رک جاتی ہے۔ موصوف سے التماس ہے کہ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔